مکتبۃ المدینہ میں چوریاں بہت ہوتی تھی، چوری کر لے یا ادھر کوئی جیب کاٹ لے، اجتماع میں آ کر سامان بیگ اٹھا لے اور پکڑا جائے، اس کا کیا کیا جائے؟ تو ہوتا ہی ہے، عوام تو اس کو مارتے ہیں، ڈھیپ ڈالتے ہیں۔ مگر میں نے یہ ان کو مشورہ دیا تھا، دیکھو مارنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، قانون ہمارے ہاتھ میں لینا کام نہیں ہے، اس کو تم پکڑ کے جیسے چوری کی تو واقعی اگر اس نے چوری کی تو غلط فہمی میں نہیں، اگر اس نے واقعی چوری کی اس کو بے شک پکڑ لو، مگر اس کو آپ ایک انگلی بھی مار نہیں سکتے، آپ اس کو پکڑ کے پولیس تھانے میں جا کے بند کروا دیں۔ اب یہ جانے تو پولیس تھانہ جانے، کیونکہ آپ کو قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ مارے۔ تو اسی طرح کوئی کیسا ہی جرم کرے، مثلا کوئی سرکار کی گستاخی ہی کر لے معاذ اللہ، تو اس کو بھی خود قتل کر دینا یہ شریعت میں اجازت تھوڑی ہے۔ میں باہر شریعت پڑھے آپ تو فتح رضویہ شریف پڑھیں کہ اس میں یہی ہے کہ قاضی اسلام جو ہے نا وہ اس کو پہلے تو قید کرے گا اور اس پر اسلام پیش کرے گا، اس کو توبہ کے لیے اس کو سمجھایا جائے گا، علماء اس کو سمجھائیں گے، توبہ کے لیے سمجھائیں گے۔ اگر یہ نہیں مانتا اور واقعی گستاخ رسول ہے، اول تو ہو گستاخ رسول، اب ادھر تو بات بات میں گستاخ رسول بول دیتے ہیں، جس کی جو سمجھ میں آتا ہے گستاخ رسول ہے۔ یہ میرے پاس تو آتے ہیں، ہمارا سارا گاؤں گستاخ رسول ہے۔ ارے اللہ کے بندے، 100 سال کی بڑھیا بھی گستاخ رسول اور دودھ پیتا بچہ بھی گستاخ رسول، یار کچھ کیا بول رہے ہو، ہوش تو کرو یار، تمہارے گاؤں میں کوئی چھوٹا بچہ بھی تو ہوگا، تو بڈھا بھی تو ہوگا بیچارہ، جو نمازیں پڑھتا ہوگا اور اللہ اللہ کرتا ہو، تم نے اس کو بھی گستاخ رسول بنا دیا۔ تو یہ جاہلوں کی بولیاں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اگر ہو واقعی کوئی گستاخ رسول تو اس کو بھی ہمیں اجازت نہیں کہ ہم اس پر کوئی مطلب کہ مار دھاڑ کر دیں، ہم قانون کے حوالے کریں، ٹھیک ہے؟ آپ بولو گے یوں ہو جائے گا، پولیس یوں کرے گی، اس کو رشوت دے لے گی، آپ اس کے مکلف نہیں ہیں کہ وہ پولیس اس کے ساتھ کیا کرے گی۔ پہلے بھی یہ باتیں آئی تھی کہ ہم چور کو پکڑ لیں گے، یہ پچھلے دروازے سے نکل جائے گا رشوت دے کر، لیکن ہر تھانے میں ایسے نہیں ہوتے۔ میں ایسے پولیس والوں کو میں خود جانتا ہوں، افسروں کو، کہ جو مطلب ہے کہ بہت بچ کر چلتے ہیں رشوتوں سے، اور قانون بھلے ان کو ترقیاں زیادہ نہیں ہوتی لیکن وہ کڑک ہوتے ہیں اور وہ قانون پر عمل کرتے ہیں، رشوتوں سے بچتے ہیں۔ ایسے ہیں اللہ کے بندے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہر پولیس والا رشوت خور ہے ہمارا، ورنہ تو یہ ملک ہمارا کبھی کا تباہ ہو جاتا۔ اچھے لوگ نہیں ہیں ایسا نہیں ہے، الحمدللہ ایک سے ایک سمجھدار، عقل مند اور وطن عزیز سے محبت کرنے والے موجود ہیں۔ تو اس لیے چھوٹے سے چھوٹا جرم ہو، بڑے سے بڑا جرم، میں آپ سب کو یہی عرض کروں گا کہ اپنے ہاتھ میں قانون نہ لیں، کیونکہ آپ اپنے ہاتھ میں قانون لو گے، قانون آپ کو پکڑ لے گا۔ یہاں قانون یہ ہے، قانون آپ کو پکڑ لے گا اور آپ کہیں کے نہیں رہو گے، آپ مارے جاؤ گے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو قانون کے حوالے کر دیں۔ کرمنل پروسیجر کوڈ وہ تعلق رکھتا ہے اس بات سے کہ اگر کسی نے وہ جرم کیا گستاخی رسول جو دوسری کتاب میں درج تھا تو پھر اس کا کیا آگے کیا کرنا ہے۔ اگر جرم کیا اور مولانا الحاج خان امداد اللہ خان تھے، ان کے سامنے ہوا، تو پھر وہ کیا کریں گے کہ وہ ایف آئی آر کون درج کرانے جائے گا، جو پہلی رپورٹ ہے کون درج کرائے گا، گواہ کتنے چاہیے ساتھ، کون درج کرے گا، سپاہی کرے گا، اے ایس آئی کرے گا، ایس ایچ او کرے گا، یا ایس پی کرے گا۔ یہ گستاخی رسول والی سزا کا جو قانون ہے، اس جرم کا اندراج کون کرے گا، تھانے میں ہوگا، مجسٹریٹ کے پاس ہوگا، عام تھانے دار یا پولیس مین کرے گا جو رجسٹر کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، یا بڑا آدمی کرے گا۔ جب ایف آئی آر درج ہو جائے گی تو تفتیش کیسی ہوگی، انویسٹیگیشن، تفتیش کے ضابطے کیا ہیں، پھر عدالت میں کب چالان پیش ہوگا، پھر اس کی شرائط کیا ہیں، پھر سماعت کون کرے گا، کس درجے کا میجسٹریٹ کرے گا، گواہیاں کیا کیا، مطلب یہ جو سارا طریقہ کار ہے جس کا تعلق نفس حرمت رسول کے ساتھ نہیں ہے، ناموس رسالت کے مسئلے کے ساتھ، ایمان اور عقیدے کے مسئلے کے ساتھ نہیں، اس جرم کے اندراج سے لے کر تفتیش، شہادتیں اور بقایا اس کے عدالتی قوانین، عدالتی ضابطوں کے ساتھ ہے۔ یہ کہلاتا ہے ضابطہ جاتی قانون، کرمنل پروسیجر کوڈ۔ یہ جو دوسرا حصہ ہے، جس بندے کا قول اور کلمہ زیر بحث ہے، جس کو مار دیا گیا، یا مختلف اقلیتیں بھی کئی بار اٹھتی ہیں، احتجاج کرتی ہیں، غیر مسلم اقلیتیں، عیسائی، ہندو وغیرہ، وہ بھی
کئی بار سوال اٹھاتے ہیں، حکومت نے بھی کئی بار سوال اٹھایا ہے، یہ ساری بحثیں ناموس رسالت کی توہین کرنے والے کی سزا موت ہے، اس پر اختلاف نہیں ہے بنیادی طور پر۔ ہاں جب آپ دوسری طرف نہیں آنے دیتے تو چڑ بڑھتے 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 پھر لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، چلو ایسا ہے تو پھر ایسے صحیح، یہ چڑ میں آگے لوگ چلے جاتے ہیں۔ اصلاً اختلاف ناموس رسالت کی توہین کرنے والے کی سزا موت ہے، اس حصہ قانون پر نہیں ہے، اور صرف اس کا تعلق عقیدے اور ایمان کے ساتھ ہے بس۔ دوسرے حصے کا کوئی تعلق نہ آپ کے ایمان سے، نہ آپ کے عقیدے سے، نہ اسلام سے، اس کا تعلق پاکستانی قوانین کے ساتھ ہے، تھانے دار کے ساتھ ہے۔ تھانے دار آپ کے ایمان کا حصہ ہے، ایس ایچ او اے ایس آئی آپ کے ایمان کا حصہ ہے، میجسٹریٹ آپ کے ایمان کا حصہ ہے، ایف آئی آر، اور کون نہیں جانتا۔ ان کا پرابلم یہ ہے کہ جب اس کا درج کرتا ہے عام تھانے دار اور ایس ایچ او یا اے ایس آئی یا سپاہی، تو پیسے دے کر جس کو جو چاہے لکھوا دے۔ طاقتور ہر روز جھوٹے پرچے کرواتے ہیں، اور طاقتور ہر روز سچے پرچے خارج کروا دیتے ہیں۔ طاقتور لوگ طاقت کے بل بوتے اور پیسے کے بل بوتے ہر روز جھوٹے گواہ پیش کرتے ہیں، اور طاقت کے بل بوتے سچے گواہوں کو بٹھا دیتے ہیں۔ اس ملک میں یہ کام ہر وقت ہوتا رہتا ہے۔ قانون طاقتوروں کے لیے نہیں ہے، کمزوروں کے لیے ہے، امیروں کے لیے نہیں، غریبوں کے لیے ہے۔ جو بے سہارا ہے ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، خواہ وہ موت کا، خواہ قتل کا، خواہ قصاص کا۔ طاقتور ہیں وہ ریمنڈ ڈیوس کو چھڑا کے لے جائیں، ان کی غیرت کیوں مر گئی ہے؟ 2-4 دن جلوس نکال کے کیوں چپ کر گئے ہیں؟ مر جائیں غیرت دین کے ساتھ کہ تمہارے ملک سے وہ چھڑا کے لے گئے ہیں، دیت کے قانون کا ناجائز استعمال کر کے، قانون شریعت کا ناجائز استعمال کر کے مسلمانوں کو بے غیرت بنا کر کرایا کہ نہیں؟ قانون دیت کا غلط استعمال کس نے کرایا؟ آپ کو پتا ہے، یہ غلط استعمال ہے قانون کا۔